بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، نئے ویڈیو میں خوش آمدید۔ پاکستان میں ان دنوں عراقی کردستانی کے علاقے سے تعلق رکھنے والے مولا علی محمود کردی نامی ایک شخص کا سوشل میڈیا پر کافی چرچا ہے اور بظاہر کئی افراد ان سے ملنے اور علاج کروانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ چند روز قبل اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقت نے بھی ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ انہوں نے سنا ہے کہ اسلام آباد میں کوئی روحانی معالج موجود ہے جس سے رابطے کے لیے ان لوگوں نے ان کے محکمے ڈپٹی کمشنر آفس سے رجوع کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے اپنے ٹویٹ میں کسی کا نام تو نہیں لیا، لیکن ان دنوں اسلام آباد میں مولا علی کردی ہی موجود تھے۔ مولا علی محمود کردی یا مولا علی کردستانی خود کو طبیب کہتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ قرآن اور سنت نبوی کی مدد سے جسمانی طور پر معذور افراد کا علاج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان کے نام سے اکاؤنٹ موجود ہے جہاں چند ویڈیو میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ ان لوگوں پر آئے جن نکال رہے ہیں یا قوت بینائی اور قوت سماعت سے محروم افراد کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ چند روز قبل مولا علی نے پاکستان آنے کا اعلان کیا تھا۔ اپنے دورہ پاکستان کے دوران وہ پہلے ہی صوبائی دارالحکومت لاہور پہنچے اور اس کے بعد گزشتہ چند روز سے اسلام آباد میں موجود تھے۔ اسلام آباد میں انہوں نے پاکستان کے کئی سیاسی اور مذہبی شخصیات سے ملاقاتیں بھی کیے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اپنی رہائشگاہ پر ان کا استقبال کیا تھا، جس کی ویڈیو بھی جاری کی گئی تھی۔ سابق وزیر فردوس اشرف عوان، سینیٹر طلحہ محمود اور دیگر کئی سائنسدانوں کے ساتھ ملاقات کی تصویریں بھی مولا علی کردستانی کے فیس بک پیج پر موجود ہیں۔ پاکستان میں وہ جہاں بھی سفر کر رہے ہیں، ان کی رہائش پوش علاقوں میں رہی ہے۔ ان کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر موجود ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد میں وہ سینیٹر طلحہ محمود کے ہمراہ ان کے فارم ہاؤس میں موجود ہے۔ وہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان سے ملاقات کرنے کے لیے موجود ہے۔ یہ لوگ بظاہر ان سے علاج کروانے کے خواہاں ہیں۔ ان کے یوٹیوب چینل پر موجود ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ علاج کے خواہاں لوگوں سے اکثر ملاقات کرتے ہیں۔ وہ ایک ویڈیو میں ویل چیئر پر بیٹھی ایک معمر خاتون کے قریب کھڑے ہیں اور عربی میں خاتون سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ڈرنا نہیں ہے، جس سے خاتون کی سستی نکلتی ہے۔ پھر یہی عکس بظاہر دوسری ٹانگ پر بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ ان کی گردن کو بھی ایک خاص انداز سے بازو میں دبا کر جھٹکتے ہیں، جس پر ایک مرتبہ پھر معمر خاتون کی سستی سنائی دیتی ہے۔ ساتھ ہی وہ خاتون کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیتے ہیں اور تھوڑا چلاتے ہیں۔ خاتون بمشکل چند قدم لیتی ہے۔ اس کے بعد مولا علی کردستانی ان سے عربی میں کہتے ہیں کہ اب انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ ٹھیک ہو چکی ہے۔ اس طرح کے کئی ویڈیو ان کے سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ مولا علی کردستانی کون ہے؟ ترکی میں وہ اپنا نام مولا علی کلکی استعمال کرتے تھے۔ ان دنوں ان کے فیس بک پیج کے مطابق ان کا نام طبیب علی محمود حسن بیرہ بتا رکھا ہے۔ ترکی میں مقیم BBC فارسی کے نمائندے مہرداد فرمان کے مطابق مولا علی کردستانی کا تعلق غرب کردستانی کے ایک علاقے کلک سے ہے جو اربیل شہر سے باہر واقع ہے۔ ابتدا میں انہوں نے اپنا کلک نام استعمال کر کے کلینک قائم کیا تھا جہاں لوگ بڑی تعداد میں معذور افراد کو ان سے علاج کروانے کی عرض سے لے کر آتے تھے، تاہم بعد میں کردستانی حکام نے انہیں کردستانی سے بے دخل کر دیا، جس کے بعد وہ سعودی عرب چلے گئے۔ کیا ان کے پاس مذہبی تعلیم موجود ہے؟ BBC فارسی کے ترکی میں مقیم نمائندے کے مطابق مولا علی کردستانی نے کبھی کسی دینی مدرسے وغیرہ سے شریعت کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ مہرداد فرمان کے مطابق یہی وجہ تھی کہ عراق اور خاص طور پر عراقی کردستانی میں علماء اور مذہبی شخصیت ان کے شدید مخالف ہیں۔ یاد رہے کہ مولا علی کردستانی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسلامی طریقے سے لوگوں کا روحانی علاج کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ مولا علی کردستانی کے دعوے۔ مولا علی کردستانی کے یوٹیوب چینل پر موجود ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ وہ ان کے پاس علاج کی عرض سے آنے والوں پر بظاہر کچھ پڑھ کر پھولتے ہیں۔ ان کی کئی ویڈیوز پر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ خوفناک ویڈیو ہے۔ ان میں جن مولا علی پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے کہ مذکورہ شخص جذباتی انداز میں پیش آ رہا ہے اور اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان ویڈیو میں بھی وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گونگے اور بہرے افراد سننے اور بولنے لگتے ہیں یا نابینا افراد دیکھنے لگتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ شخص واقعی نابینا تھا؟ سعودی عرب ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی چند خبروں کے مطابق اس واقعے کے بعد مولا علی کردستانی کو سعودی عرب میں لوگوں کو دھوکہ دینے اور شعبدہ بازی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔
تاہم سعودی عرب کے شہر ریاض میں مقیم ایک مقامی صحافی نے BBC کو بتایا کہ سعودی عرب حکام سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق مالا علی کورستانی کو گرفتار تو نہیں کیا تھا، تاہم انہیں وارننگ دی گئی تھی کہ وہ ایسی حرکتوں سے باز رہیں۔ صحافی کے مطابق انہیں وارننگ دی گئی تھی کہ وہ مقدس شہر مدینہ میں شعبدہ بازی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس لیے وہ عمرہ اور روزہ رسول پر حاضری دینے کی جس حرج سے حاضر ہوئے ہیں باقی زائرین کی طرح وہی کرے اور اپنے شعبدہ بازی کے طریقے کسی اور جگہ استعمال کرے۔